عمران آیت نمبر 134 اور 135، اس میں اللہ تعالی نے متقین کی صفات بیان کی ہیں کہ اس جنت کے جو مستحق متقین بنتے ہیں وہ کون لوگ ہیں، ان کی صفات کو اللہ تعالی نے بیان کیا ہے آیت سورہ ال عمران کی آیت نمبر 134 اور 135 میں۔ 6 صفات کو خوبیوں کا ذکر کیا ہے۔ ان کی پہلی صفت فرمایا الذین، وہ لوگ ہیں ينفقون، وہ خرچ کرتے ہیں، فی السراء، فراہی میں خوشحالی میں، والضراء، اور تنگی میں، تنگ دستی میں، بدحالی میں۔ فرمایا وہ فراہی اور تنگی میں خرچ کرتے ہیں، پہلی صفت۔ دوسری بیان کی والکاظمین الغیظ، والکاظمین، اور وہ ضبط کرنے والے ہیں، الغیظ، غصے کو، اور وہ غصے کو ضبط کرنے والے ہیں۔ تیسری ان کی خوبی اور صفت بیان کی والعافین، اور وہ معاف کرنے والے ہیں، عن الناس، لوگوں کو، اور وہ لوگوں کو معاف کرنے والے ہیں، لوگوں سے درگزر کرنے والے ہیں، انہیں معاف کرنے والے ہیں۔ اور چوتھی اللہ تعالی نے فرمایا واللہ، اور اللہ یحب، محبت کرتا ہے، المحسنین، احسان کرنے والوں سے، اور اللہ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اب اس میں اللہ تعالی نے ایک محبت بڑے انداز میں متقین کی صفت بیان کیا کہ وہ صاحبان احسان ہوتے ہیں، وہ احسان کرنے والے ہوتے ہیں۔ یہ اللہ تعالی نے محبت بڑے انداز میں ان کی چوتھی خوبی بیان کی کہ وہ احسان کرنے والے ہوتے ہیں۔ پانچویں صفت ان کی بیان کی والذین، اور یہ وہ لوگ ہیں اذا فعلوا، جب فعلوا، وہ کرتے ہیں، فاحشۃ، کوئی برائی، یہ وہ لوگ ہیں جب کوئی برائی کر بیٹھتے ہیں، او یا ظلموا، ظلم کرتے ہیں، انفسہم، اپنی جانوں پر، یہ وہ لوگ ہیں جب کوئی برائی کر بیٹھتے ہیں یا اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں، ذکروا اللہ، ذکروا، وہ یاد کرتے ہیں اللہ کو، وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں، فاستغفروا، پس بخشش مانگتے ہیں، لذنوبہم، اپنے گناہوں کی، وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں اور اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرتے ہیں۔ یہ ان کی پانچویں صفت اور خوبی بیان کی، اور پھر آگے ساتھ ہی اللہ تعالی نے فرمایا وَمَن، اور کون ہے، یغفر، جو بخشتے، الذنوب، گناہوں کو، الا اللہ، مگر اللہ۔ فرمایا اور کون ہے جو اللہ کے سوا گناہوں کو بخشتے، اور کون ہے جو اللہ کے سوا گناہوں کو بخشتے۔ وَلَمْ يُصِرُّوا، آگے ان کی چھٹی صفت بیان کی متقین کی، فرمایا وَلَمْ يُصِرُّوا، اور ولم، اور نہیں، یُصِرُّوا، وہ اصرار کرتے، اور وہ اصرار نہیں کرتے، علی، اس پر، ما فعلوا، جو انہوں نے کیا، اور جو وہ کر بیٹھتے ہیں اس پر اصرار نہیں کرتے، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، حالانکہ وہ جانتے ہیں۔ فرمایا اور وہ جان بوجھ کر جو کچھ وہ کر بیٹھتے ہیں اس پر اصرار نہیں کرتے۔ یہ 6 خوبیاں اللہ تعالی نے بیان کی متقین کی۔ پہلی خوبی خوشحالی اور بدحالی میں خرچ کرنا، دوسری خوبی غصے پر قابو کرنا، تیسری خوبی لوگوں کو معاف کرنا، لوگوں سے درگزر کرنا، چوتھی خوبی احسان کرنا، صاحب احسان ہوتے ہیں، پانچویں خوبی کہ گناہ کر بیٹھے، کوئی اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے، فوراً گناہوں کی بخشش مانگنا، مغفرت طلب کرنا، اور چھٹی خوبی کہ جو وہ کر بیٹھتے ہیں اس پر اصرار نہیں کرتے، اپنے گناہوں پر اصرار نہیں کرتے۔ یہ چھٹی خوبی، یہ 6 خوبیاں اللہ تعالی نے سورہ ال عمران آیت نمبر 134 اور 135 میں بیان کی ہیں۔ اب ان پر ہم تھوڑی روشنی ڈال لیتے ہیں۔ پہلی خوبی متقین کی بیان ہوئی کہ وہ خوشحالی اور بدحالی میں خرچ کرتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ چاہے
ان پر آپ یہ دیکھیں نا، دنیا میں نشیب و فراز آتے رہتے ہیں، اپس اینڈ ڈاؤنز آتے رہتے ہیں. کبھی انسان آسانی میں ہوتا ہے، کبھی تنگی میں ہوتا ہے. کبھی انسان پر فراحی کے حالات آتے ہیں، کبھی تنگی کے حالات آتے ہیں، کبھی کشادگی کے حالات آتے ہیں، کبھی مشکل کے حالات آتے ہیں. کبھی انسان خوشحال ہوتا ہے، کبھی بدحال ہوتا ہے. دونوں طرح کے حالات سے انسان کو سامنا کرنا پڑتا ہے اور انسان کا سامنا ہوتا رہتا ہے. تو رب نے فرمایا متقین کی صفت یہ ہے، خوبی یہ ہے کہ ان پر جیسے بھی حالات ہوں وہ رب کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. یعنی اگر ان کے پاس 100 روپیہ ہے تو اس میں سے بھی خرچ کرتے ہیں، اگر ہزاروں روپے لاکھوں روپے ہیں اس میں سے بھی خرچ کرتے ہیں. وہ اپنے ہاتھ کو روک کر نہیں رکھتے. تنگ حالات ہوں تب بھی صبر کر کے خرچ کرتے ہیں، اور اگر فراحی یا خوشحالی ہو تب بھی شکر کر کے خرچ کرتے ہیں. وہ اپنے ہاتھوں کو باندھ کر نہیں رکھتے، ہر حال میں رب کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. یہ پہلی خوبی اللہ تبارک و تعالی نے ان کی بیان کی. جیسے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ مبارکہ، ہم سب کو پتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو کچھ آتے اللہ کی راہ میں لٹا دیتے. حتیٰ کہ ایک حدیث مبارک میں ہے، صحیح بخاری میں حدیث مبارک ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری خواہش ہے کہ میرے پاس اور پہاڑ جتنا سونا ہو اور وہ میں سب کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کر دوں 3 راتیں گزرنے سے پہلے. فرمایا 3 راتیں گزرنے سے پہلے وہ میں سب کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کر دوں اور ان میں سے اتنا ہی بچا کر رکھوں کہ میں کسی قرضہا کا قرض ادا کر سکوں، قرضہا کا قرض ادا کر سکوں. فرمایا بس اس میں سے اتنا بچا کر رکھوں. اور سنن ترمذی میں حدیث مبارک ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مال آیا اموال غنیمت میں سے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تقسیم فرمانے لگے حتیٰ کہ آپ نے سارا تقسیم کر دیا. پھر آپ گھر تشریف لے گئے اور آپ بے چین ہوئے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو بلایا اور پوچھا اس سونے کے ٹکڑے کا کیا ہوا؟ ایک سونے کا ٹکڑا بچ گیا تھا. انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ بھی بچ گئے. فرمایا اس کو بھی جلدی سے تقسیم کر دو، جب تک وہ میرے پاس ہے مجھے بے چینی ہے کہ میں اس کے حقدار کو وہ پہنچا دوں. تو اس طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ، اہل اللہ اولیاء صالحین کی بھی یہی سیرت تھی. حضور غوث الثقلین سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ، آپ کے لیلہ وصال ہے، 11ویں شریف کا مہینہ ہے، ربیع ثانی ہے. آپ کے پاس ایک شخص آ گیا، بوڑھا شخص، عرض کرنے لگا یا شیخ میرے پاس، میں نے دریا کو پار کرنا ہے، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے. آپ نے فرمایا یہاں بیٹھ جاؤ. غریب تھا وہ بوڑھا شخص. فرمایا یہاں بیٹھ جاؤ. وہ شخص بیٹھ گیا. اسی اسنا ایک شخص آپ کی خدمت میں حاضر ہوا، اس نے دیناروں کی بڑی تھیلی آپ کی خدمت میں پیش کی. آپ اندازہ کریں دینار سونے کا بنا ہوتا تھا اس دور میں. دیناروں کی بڑی تھیلی آپ کی خدمت میں پیش کی. آپ نے فرمایا وہ برا شخص کدھر ہے جو وہ دریا پار کرنے کا کرایہ مانگ رہا تھا، جس کے پاس کرایہ نہیں تھا؟ تو وہ شخص حاضر خدمت ہوا تو آپ نے ساری سونے کی بڑی تھیلی، دیناروں سے بڑی تھیلی اس کو دے دی. فرمایا جاؤ یہ لے جاؤ، اپنی ضرورت پوری کرو. اسی طرح آپ کا نام نہیں ہے غوث الثقلین، آپ کو اس لیے یہ آپ کا لقب پڑا کہ آپ انسانوں اور جنات کی مدد کیا کرتے تھے، اس لیے آپ کا یہ لقب پڑ گیا، ساری امت میں مشہور ہو گیا غوث الثقلین، کہ آپ انسانوں اور جنات کی مدد کرنے والے تھے. اور روحانی طور پر اب بھی آپ اپنی نظر سے مدد کرتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالی نے متقین کی یہ پہلی صفت بیان کی، پہلی خوبی بیان کی کہ وہ مال کی حرص و طمع سے آزاد ہوتے ہیں، ہر حال میں خرچ کرتے ہیں. اور دوسری بیان کی والقاظمین الغیظ، فرمایا اور غصہ کو ضبط کرنے والے ہوتے ہیں. غصہ انسانی زندگی میں آ جاتا ہے. انسانی زندگی میں غصہ، عام حالات، نرمی کے حالات انسان کی زندگی کا حصہ ہے، کیونکہ انسان ہے. جو اس کی طبیعت کے موافق نہیں ہوتا انسان کو
غصہ آ جاتا ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے متقین کی صفت بیان کی کہ غصہ انہیں آ بھی جائے وہ غصہ کو پی جانے والے ہوتے ہیں. وہ کیا ہوتے ہیں؟ غصہ کو پی جانے والے ہوتے ہیں. اس پر میں آپ کو 2-3 احادیث مبارکہ بیان کر دوں، کیونکہ ہمارے معاشرے میں اس طرح کے جذبات کا بہت زیادہ فروغ ہے. غصہ، غیظ، غضب اور لعن طعن، گالی گلوچ ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ ہے، خواتین میں بھی بہت زیادہ ہے. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث ہے، سنن نبی داؤد میں یہ حدیث ہے کہ 2 آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لڑ رہے تھے. ان میں سے ایک شخص بہت زیادہ شدید غصے میں تھا اور ایسا لگتا تھا کہ غصے سے اس کی ناک پھٹ جائے گی، اتنا غصے میں تھا. حضور نے فرمایا کہ مجھے ایک ایسے کلمہ کا پتہ ہے، علم ہے، اگر یہ شخص وہ کلمہ کہہ لے تو اس کا غصہ ختم ہو جائے گا. حضرت معاذ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کلمہ کون سا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ یہ ہے اللہم انی اعوذ بک من الشیطان الرجیم. اللہم انی اعوذ بک من الشیطان الرجیم، اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود سے. حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ، یہ ایک حدیث مبارک ہے جو آپ کو سنائی یہ کلمہ، اور ایک اور حدیث ہے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث ہے. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص غصہ میں ہو، جب تم میں سے کوئی شخص غصہ میں ہو، اگر وہ کھڑا ہو تو بیٹھ جائے، اگر وہ کھڑا ہو تو بیٹھ جائے، پھر اگر اس کا غصہ دور ہو جائے تو ٹھیک ہے، ورنہ وہ پھر لیٹ جائے، ورنہ وہ پھر لیٹ جائے. یعنی وہ ایک بندے کو غصہ آیا ہوا ہے، فرمایا وہ بیٹھ جائے، اگر اس کا غصہ دور ہو جائے تو ٹھیک ہے، اگر اس سے بھی غصہ دور نہیں ہوتا تو فرمایا وہ لیٹ جائے. کیونکہ یہ سائنٹیفک اور سائیکولوجیکل نفسیاتی طور بھی ڈاکٹر کہتے ہیں یہ چند سیکنڈز کا ہوتا ہے، چند سیکنڈز کا، بہت زیادہ غصے کی حالت ہوتی ہے چند سیکنڈز کی. تو اگر اس حالت میں انسان اپنے غصے پر کنٹرول کر لے، ہمارے ہاں بہت زیادہ طلاقیں واقع ہو رہی ہیں، اس کا ایک سبب بھی بے جا غصہ ہے، بے جا غصہ ہے. تو فرمایا حضور نے اس کا علاج بتایا ہے. ایک پہلا علاج بتایا شیطان کے حملے سے بچ جاؤ، یہ دعا پڑھ لو اللہم انی اعوذ بک من الشیطان الرجیم. اور دوسرا نفسیاتی طور پر، عملی طور پر علاج بتایا جس کو غصہ ہے اگر کھڑا ہے تو بیٹھ جائے، اور اگر رفع ہو جائے تو ٹھیک ہے، اور اگر بیٹھا ہوا نہیں غصہ کم ہوا تو فرمایا وہ لیٹ جائے، یعنی نفسیاتی طور پر اس پر اثر انداز ہوگا. پھر ایک حدیث مبارک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غضب غصہ، فرمایا یہ شیطان سے ہے، یہ شیطان کے فراس میں سے ہوتا ہے، اور شیطان آگ سے پیدا کیا گیا ہے اور آگ پانی سے بجھائی جاتی ہے. لہذا جب تم میں سے کوئی شخص غصے میں ہو، غضبناک ہو، تو فرمایا وہ وضو کر لے. وہ کیا کر لے؟ وہ وضو کر لے، تو اس سے غصہ ختم ہو جائے گا. تو اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ علاج بتلایا ہے. تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ متقین کی دوسری صفت یہ ہے کہ وہ غصے کو پی جانے والے ہوتے ہیں. اور تیسرا فرمایا وہ لوگوں کی غلطیوں سے درگزر کرنے والے ہوتے ہیں. والعافین عن الناس، لوگوں کی غلطیوں سے درگزر کرنے والے ہوتے ہیں. اب یہ دیکھیے معاف کرنا یہ بھی بڑا اعلیٰ عمل ہے. معاف کرنا، درگزر کرنا بڑا اعلیٰ عمل ہے. اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ الشورى آیت نمبر 37 میں فرمایا وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ. یہ بھی متقین مؤمنین کی صفت ہی بیان کیا سورۃ الشورى آیت نمبر 37 میں. فرمایا جب وہ غضبناک ہوتے ہیں، غصے میں ہوتے ہیں تو معاف کر دیتے ہیں، جب وہ غصے میں وہ معاف کر دیتے ہیں. پھر سورۃ الشورى آیت نمبر 39 میں فرمایا وَجَزَاءُ سَیِّئَةٍ سَیِّئَةٌ مِثْلُهَا. فرمایا برائی کا بدلہ برائی ہے، یعنی اگر کوئی کسی کو تنگ کرے اس کو تنگ کر دو،
اس کی برائی کے ساتھ بدلہ دے دو، یہ عدلے کا بدلہ ہے۔ لیکن بہتر کیا ہے؟ فرمایا فمن عفا واصلح فاجرہ علی اللہ، پھر جس نے معاف کر دیا اور اصلاح کر لی تو اس کا اجر اللہ کے ذمہ کرم پر ہے، ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں، فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے حیائی کی باتیں نہ تبعن کرتے تھے نہ تکلفن، یعنی آپ نہ طبیعت کے لحاظ سے کرتے تھے نہ تکلفن کرتے تھے، اور نہ بازار میں بلند آواز سے بولتے تھے، اب بازار میں بلند آواز سے باتیں بھی نہیں کرتے تھے، اور برائی کا جواب برائی سے نہیں دیتے تھے، بلکہ معاف کر دیتے تھے اور درگزر کر دیتے تھے، یہ سنن ترمذی میں یہ حدیث ہے۔ پھر حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث ہے، وہ کہتے ہیں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا، میں نے آپ کا ہاتھ تھام لیا، آپ کا دست تھام لیا، اور میں نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے کوئی فضیلت والے اعمال بتائیں۔ حضور نے فرمایا اے عقبہ جو تم سے تعلق توڑے تم اس سے تعلق جوڑو، اور جو تم کو محروم کرے تم اس کو عطا کرو، اور جو تم پر ظلم کرے تم اس سے اعراض کرو، درگزر کرو۔ یہ مسند احمد بن حنبل میں حدیث ہے۔ تو اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تلقین کیا۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے چوتھی خوبی ان کی بیان کی، متقین کی، کہ اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، یعنی متقین احسان کرنے والے بھی ہوتے ہیں کہ وہ جو ان کے ساتھ برائی کرتا ہے اس کے ساتھ اچھائی کرتے ہیں، جو ان کے ساتھ شر کرتا ہے ان کے ساتھ خیر کرتے ہیں، بلکہ اس سے بڑھ کر اجر عطا فرماتے ہیں، اس سے بڑھ کر اس کے ساتھ نیکی کا عمل کرتے ہیں۔ امام جعفر الصادق ان کے بارے میں ایک روایت آتی ہے، امام جعفر الصادق اہل بیت اطہار میں سے، ان کی کسی نوکرانی سے باندی سے کنیزہ سے کوئی غلطی ہو گئی تو وہ جلال میں آنے لگے، غصہ ظاہر ہونے لگا، تو اس باندی نے پڑھا وَالْقَاظِمِينَ الْغَيْظَ، یہ آیت مبارکہ پڑھ دی کہ متقین وہ ہوتے ہیں جو اپنے غصے پر کنٹرول کرنے والے ہوتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں نے اپنے غصے پر کنٹرول کر دیا۔ پھر اس نے پڑھا وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، کہ وہ معاف کرنے والے ہوتے ہیں۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ پھر اس نے آگے پڑھ دیا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، اللہ احسان کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے جاؤ میں نے تمہیں آزاد کر دیا۔ تو متقین اس طرح ہوتے ہیں، وہ مزید انعام کرتے ہیں، جو ان کے ساتھ برائی کرتے ہیں اس پہ مزید یعنی انعام کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عادت مبارکہ تھی کہ آپ اگر کسی کے مقروض ہوتے اور آپ اس کا قرض واپس کرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑھ کر یعنی اس کی رقم سے بڑھ کر اسے عطا کرتے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر معاذ اللہ کوئی آپ پر ظلم کرتا، جس طرح ایک عرابی آ گیا، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گردن مبارک میں چادر لپیٹ دی، تو وہ کھردری چادر تھی، اس چادر سے آپ کے گلے مبارک پر گردن مبارک پر نشان بھی پڑ گیا۔ تو آپ نے فرمایا یہ چادر تو ہٹاؤ۔ اس نے جب چادر ہٹائی تو فرمایا کیا بات ہے؟ وہ کہنے لگا کہ جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو مال دیا اس مال میں سے مجھے دیں، اور آگے مزید سختی سے معاذ اللہ کہنے لگا کہ یہ مال آپ کا اور آپ کے باپ کا نہیں ہے۔ اس طرح یعنی حضور کی بے ادبی کی، صحابہ کرام دوڑے اس کو پکڑنے کے لیے، حضور نے فرمایا چھوڑ دو۔ پھر آپ نے حکم فرمایا کہ اسے ایک اونٹ بھر کر دے دو
اور ایک گندم سے اونٹ بھر کر دے دو، یعنی ایک جو سے اونٹ بھر کر دے دو اور ایک گندم سے اونٹ بھر کر دے دو۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر کرم فرمایا، یعنی آپ نے اپنے اوپر سختی کا اس کا بدلہ نہیں لیا، بلکہ احسان کیا، اسے معاف بھی کر دیا اور اس پر احسان بھی کیا۔ اس طرح اللہ تبارک و تعالی نے متقین کی یہی خوبیاں بیان کیا، اور پانچویں خوبی ان کی بیان کی، کیونکہ انسان سے گناہ سرزد ہو جاتے ہیں، انسان خطا کا پتلا ہے، گناہ ہو جاتے ہیں، صغیرہ بھی ہو جاتے ہیں، کبیرہ بھی ہو جاتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں بیان کیا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ متقین جو مؤمنین کاملین صالحین ہوتے ہیں، متقین ہوتے ہیں، ان سے کبیرہ گناہ بھی ہو سکتا ہے، صغیرہ بھی ہو سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جب وہ کوئی برائی کر بیٹھے یا اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے تو وہ کیا کرتے ہیں؟ اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور استغفار کرتے ہیں، یعنی وہ گناہ کر بیٹھنے کے بعد وہ اکڑتے نہیں ہیں، تکبر میں نہیں آتے، بلکہ فوراً اللہ کے حضور استغفار کرتے ہیں، رجوع کرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کو مناتے ہیں۔ نماز میں کمی کوتاہی ہوگی مناتے ہیں، روزے میں کمی کوتاہی ہوگی مناتے ہیں، حج زکوٰۃ میں صدقہ خیرات میں کمی کوتاہی ہوگی مناتے ہیں، کسی کی حقوق العباد میں کمی کوتاہی ہوگی تب بھی رب کو مناتی ہیں، حقوق العباد ادا کرتے ہیں، حقوق اللہ ادا کرتے ہیں۔ تو فرمایا یہ وہ اس طرح یہ نہیں کرتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے مروی ایک حدیث ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص بھی کوئی گناہ کرے، جو شخص بھی کوئی گناہ کرے، پھر وہ اچھی طرح وضو کرے، اچھی طرح وضو کرے، پھر کھڑا ہو کر 2 رکعت نماز پڑھے، 2 رکعت نماز پڑھے، پھر اللہ سے استغفار کرے، تو اللہ تعالیٰ اس کو بخش دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو بخش دیتا ہے۔ پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے یہ آیت مبارکہ پڑھ دی، والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ۔ یہ سنن نبی داؤد میں حدیث ہے، سنن نبی داؤد میں یہ حدیث مبارک ہے۔ سنن نبی داؤد میں یہ حدیث ہے۔ تو اس طرح اللہ تبارک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی ہی اور حدیث مبارکہ ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مغفرت، گناہوں کی بخشش کے بارے میں، توبہ استغفار کے بارے میں بیان کی ہیں، یہ پہلے بھی میں آپ کو بیان کر چکا ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا یہ متقین کی یہ بھی صفت ہے کہ وہ گناہوں پر اصرار اور تکرار نہیں کرتے، اور جب گناہ ہو جائے فوراً رب کی بارگاہ میں رجوع کرتے ہیں۔ اور چھٹی بھی ان کی بیان کی، وہ لم یصروا علی ما فعلوا وهم یعلمون، کہ جب بھی وہ گناہ کر بیٹھتے ہیں جان بوجھ کر اس پر اصرار نہیں کرتے۔ اصرار، گناہوں پر اصرار کا معنی یہ ہے کہ جو بندہ بھی گناہ کر بیٹھے وہ اس پر توبہ نہ کرے، اس پر توبہ نہ کرے، اپنی گناہ پر ضد کرے، اپنی گناہ پر اڑ جائے، وہ اس کو کہتے ہیں گناہوں پر اصرار کرنا۔ تو جو متقین ہوتے ہیں وہ گناہ پر اصرار نہیں کرتے۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ گناہ کرے کوئی بندہ، پھر توبہ کر لے، پھر اس سے گناہ ہو جائے، پھر توبہ کر لے، اسے گناہوں کی تکرار کہتے ہیں، گناہوں کا اصرار نہیں کہتے۔ یہ گناہوں کی تکرار ہوتی ہے، گناہوں کا اصرار نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کو گناہوں کا اصرار یہ ناپسند ہے۔ ہاں اگر بندہ گناہ کی تکرار کر لے، بار بار گناہ کر لے، گناہ سے سرزد ہو جائے، پھر اس پر توبہ کر لے، اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، یہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، یہ عمل اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ اس پر ایک بڑی ایمان افروز حدیث مبارک سناتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے نقل کیا، یعنی یہ حدیث قدسی ہیں، جس حدیث کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کر دیں اسے اصطلاح میں بولتے ہیں حدیث قدسی۔ فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایک بندے نے گناہ کیا، ایک بندے نے گناہ کیا، پھر وہ عرض کرتا ہے اے اللہ میرے گناہ کو بخش دے۔ ایک بندے نے گناہ کیا، پھر وہ عرض کرتا ہے اے اللہ میرے گناہ کو بخش دے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا میرے بندے نے گناہ کیا ہے اور اس کو یقین ہے کہ اس کا رب گناہ معاف بھی کرتا ہے اور گناہ پر گرفت بھی کرتا ہے۔
میرے بندے نے گناہ کیا، اس کو یقین ہے کہ اس کا رب گناہ معاف بھی کرتا ہے، گناہ پر گرفت بھی کرتا ہے۔ پھر فرمایا پھر دوبارہ وہ بندہ گناہ کرتا ہے، پھر دوبارہ وہ بندہ گناہ کرتا ہے اور کہتا ہے اے میرے رب میرا گناہ معاف کر دے، میرا گناہ معاف کر دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے نے گناہ کیا ہے اور اس کا یقین ہے کہ اس کا رب گناہ معاف بھی کرتا ہے اور گناہ پر گرفت بھی کرتا ہے۔ پھر تیسری بار فرمایا اور وہ بندہ پھر گناہ کرتا ہے، اور وہ بندہ پھر گناہ کرتا ہے اور کہتا ہے اے میرے رب میرے گناہ معاف کر دے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر فرماتا ہے کہ میرے بندے نے گناہ کیا ہے اور اس کا یقین ہے کہ اس کا رب گناہ معاف بھی کرتا ہے اور گناہ پر گرفت بھی کرتا ہے۔ فرمایا پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم جو چاہو کرو میں نے تمہاری مغفرت کر دی، تم جو چاہو کرو میں نے تمہاری مغفرت کر دی۔ یہ صحیح مسلم میں حدیث ہے، یہ صحیح مسلم میں حدیث ہے۔ یعنی جو بندہ گناہ کرتا ہے پھر توبہ کرتا ہے، گناہ کرتا ہے پھر توبہ کرتا ہے، یعنی اسے پتا ہوتا ہے وہ اللہ عز و جل کی غفور الرحیم مان رہا ہوتا ہے، اسے پتا ہوتا ہے کہ میں جب بھی گناہ یعنی بھول چک کر گناہ کر دیتا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ گناہ کو اچھا سمجھتا ہے، گناہ کو اچھا سمجھ کر نہیں، بھول چک سے اس سے گناہ ہو جاتا ہے، پھر بھی وہ مانتا ہے کہ میرا رب بخشنے والا ہے، پھر رب کی بارگاہ میں گر جاتا ہے، گراتا ہے، تو رب نے فرمایا ایسے بندے کو میں معاف کرتا رہتا ہوں، میں بخشتا رہتا ہوں، ایسے بندے کے لیے بخشش کا پروانہ جاری کرتا رہتا ہوں۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 6 خوبیاں بیان کی ہیں، 6 صفات متقین کی، یہ متقین کی صفات ہیں، یہ ان کے اندر خوبیاں ہوتی ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں بھی ان